عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ زنجیروں کے ساتھ سختی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے نیک لوگوں کو روزے سے غافل نہ کرے، قرآن کی تلاوت سے غافل نہ کرے، ذکر و اذکار سے غافل نہ کرے، صدقہ اور خیرات سے غافل نہ کرے۔ ان شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی خیال نہیں کرتے، توبہ طائب نہیں ہوتے اور اپنے برے اعمال سے ان شیطانوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ فرمایا وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، کہ اس میں آگ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ تو اب توبہ کر، ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند رکھ نیک اعمال کے ذریعے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جہنم کے سارے دروازے تو بند کر دیے اور تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور شیطان کی پیروی سے اور نفس کی غلامی سے ان دروازوں کو پھر کھول دے، ایسا نہ کر۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، جہنم کے تو بند کر دیے، اب ان کو بند رکھ نیک اعمال سے، توبہ طائب ہونے سے، استغفار کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ نیک اعمال جب تو کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے اور اس کے باندھنے میں اور سختیاں آ جاتی ہیں، لیکن جب تو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اپنے شیطان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اس کے ذمہ دار پھر تم خود ہو۔ شارحین نے لکھا ہے کہ شیطانوں کو، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، توبہ طائب نہیں ہوتے اور شیطان کی غلامی رمضان میں بھی کرتے، تو ان کے شیطان پھر جکڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے شیطان ان پر سوار رہتے ہیں رمضان میں بھی، اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مومنین کے لیے، صادقین کے لیے، صائمین کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جو اس میں بھی شیطان کی پیروی کرے ان کے لیے پھر جہنم کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، سارے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ تو جب سارے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں تو پھر نیک اعمال شوق سے کر اور کثرت سے کر۔ اور فرمایا ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر چاہنے والے، اے بھلائی چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، یہ عظیم موقع ہے۔ اور فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ایک برائی چاہنے والے، ایک دشمنیاں رکھنے والے، ایک بغض و حسد رکھنے والے، ایک کفر اور شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات پر عمل کرنے والے، باز آ، رک جا، توبہ طائب ہو جا۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین ہر رات، یعنی رمضان کی ہر رات بہت سے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور جس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائے، جنت کے دروازے کھل جائے، اور جو جہنم سے دور رکھا جائے اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ شخص۔ تو میرے بھائیوں، ان عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہم جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذابوں سے بچ جائے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ
الموت، ہر جان موت کو چکنے والی ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا اجر تمہیں قیامت کے دن ملے گا، پورا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ شارحین نے لکھا ہے یہ بات ثابت ہوئی نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے اور اسی طرح برزخ میں بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، گناہوں کی، ہٹ درمیوں کی، فحاشی کی، عریانی کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور برزخ میں تو ملے گی اور آخرت میں پورا بدلہ پھر ملے گا۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ تو کوئی زندگی ہی نہیں، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس سے دھوکہ نہ ہو، عیش و عشرت نہ کر، آخرت کی تیاری کر، کیا پتہ موت کب آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے اور بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اپنی ماضی پر جو ہے وہ نظر ڈال اور اپنا جو ہے جائزہ لے کہ کس طرح یہ زندگی گزر رہی ہے اور کس طرح سال بہ سال گزرتے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی دنیا کی زندگی نہیں، زندگی تو دراصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، سنور جائے اور آخرت بھی، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے عذابوں سے بھی بچائے، برزخ کے عذاب سے بھی بچائے، آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔